اور نکھر جاتا ہے، ان کے ساری بھی ہو تو فن اور نکھر جاتا ہے، تو حر کو احساس ندامت نے بلندی بخشی، ان کی تعظیم کو زہرا کا پسر آتا ہے، ان کی تعظیم کو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک سورہ ولایت حسین میں محمد اسماعیل بن ظفر حسین، کلیہ بطول سید جواد علی، تحریر فاتحہ بنت التجا حسین کی رکا پڑتی ہے۔ بسم اللہ اور ایک سورہ تصدق حسین بن نیامت حسین، نثار عباس بن نیامت حسین، محمد علی بن دوست علی، سلیمان بیگم بنت تجمل حسین، الفت بیگم اکبر علی، شہیدانی بیگم بنت اکبر علی، آصف زہرا بنت محمد علی، ریاض بانو بنت محمد علی کی روح کا پڑھتے ہیں۔ اور برچھی لگی جو سینہ اکبر پہ ناگہاں، بے ساختہ زبان سے نکلا کہ ہائے ماں، چشمہ لہو کا چاند سے دل سے ہوا رما، چھوڑی لگام تھام لی ٹوٹی ہوئی سنا، ارے مشکل ہوا سنبھلنا جو غازی کو زین پر، تیورا کے منہ کے بھر گرے اکبر زمین پر، تو ایسے گرے کہ دل میں سنا اور بڑھ گئی، مت پوچھو اور بڑھ گیا احساس تشنگی، رگڑی زمین پہنیا تکلیف جو بڑھی، آخر تڑپ کے باپ کو آواز دے ہی دی، پروردگار سب نے شہنشاہ کربلا، میرا سلام لیجیے دنیا سے میں چلا، تو یہ سن کے پاؤں رہنا چلے شاہ مشرق، ارے قدم کہتے تھے میرے نور ہے، ایک بار پھر پکار مجھے میرے دل کے چین، الجھا قدم زمین پر گرے شاہ مشرق، ارے پھر کوہنیوں کو ٹیکے اٹھے شہر چلائے میرے شیر بھی آ رہے ہیں ہم، تو پھر چلتے چلتے ٹھہرے ترائی پکی نظر، پھر چلتے چلتے ٹھہرے ترائی پکی نظر، بولے کہ بھائی کیسے سوتے ہو نہر پر، برباد میرا گھر ہوا تم کو نہیں خبر، آنکھوں کا نور کھو گیا خم ہو گئی کمر، ارے عباس اب مرد کو نہ تم کو بلائیں گے، کریت تمہا کی لاش اکیلے اٹھائیں گے، تو مقتل میں آئے جیسے ہی سلطان بہر پر، دیکھا
کانپتا ہے پکڑے ہوئے جگر، چاروں طرف ہے خون کے دھبے زمین پر، منہ رکھ کے منہ پا بولے کہ ہائے میرے پسر، ارے ٹوٹی سینا کی نوک کلیجے کو توڑ کر، تم بھی چلے بدر کو بیاباں میں چھوڑ کر، تو کاندھا نہ دو گے میرے جنازے کو نور عین، بیٹا تمہارے بعد نہ آئے گا مجھ کو چین، اکبر تمہاری یاد میں مر جائے گا حسین، شبیر کر رہے تھے یہ رو رو کے رن میں بین، چوکی سنی کسی کے جو رونے کی سسکیاں، آواز دی طلب کے کہ زینب یہاں کہاں، تو خیمے میں جلد جاؤ کہ زندہ بھی ہے ہم، زینب تمہیں شبیہ پیمبر کی ہے قسم، ارے سر ننگے تم کو دیکھ کے اکبر کو ہوگا غم، جلدی بڑھاؤ خیمے کی جانب بہن قدم، ارے میں چاہتا ہوں کچھ میرے اکبر کو کل پڑے، ایسا نہ ہو کہ منہ سے کلیجہ نکل پڑے، تو زینب صبح خیام تڑپتی ہوئی چلی، الجھا قدم ردا میں تو چلائی یا علی، ارے ایک بار ہر ایک قدم پر پڑتی ہی جاتی تھی بے کلی، خیمے کے در پر گر پڑی زہرا کی لاڈلی، ارے آواز دی کہ بیویو اکبر گزر گیا، 18 سال پالا تھا جس کو وہ مر گیا، 18 سال پالا تھا جس کو وہ مر گیا، تو ناگاہ کروٹے علی اکبر نے لی در، آخر پڑی حسین کی سینے پہ جب نظر، ارے دیکھا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہے فرزند کا جگر، گھٹنے زمین پٹے کے بولے کہ اے پسر، ارے رکھنا ذرا تو اپنا کلیجہ سنبھال کے، شکر خدا کروں گا میں برچھی نکال کے، تو الٹی یہ کہہ کے سرور ذیشان آستی رکھی بسر کے سینے پہ پھر شاہ نے جبین، اور پھر ایسی آہ کھینچی کہ ہلنے لگی زمین، منظر یہ کائنات نے دیکھا کبھی نہیں، ارے کھینچی سینہ تو سینے کے سب گھاؤ پھٹ گئے، آئے رسول بازوے شہ سے لپٹ گئے، تو لرزا تھا کائنات میں حیران تھے ملک، تڑپا رہا تھا خون کے آنسو رضا فلک، اللہ نے سکون کے نہ تے کی ہلی پلک، اب برچھی نکال لی علی اکبر سے بے جھجک، پڑھ کر نماز شکر شہ مشرقین نے، ٹوٹی کمر پہ عرش اٹھایا حسین نے، سبحان اللہ۔ جگہ بتائے
نیچے ہے جیتا ہوا اوپر ہے ہر لشکر کرے باطل پر چھایا ہوا سورہ فاتحہ پڑھ کے تمام مرحومین کو پڑھ کے کرتے ولایت حسین ابن محمد اسماعیل ابن ظفر حسین حنیف بطول بنت جواد علی تحریر فاطمہ بنت ارتجا حسین تصدق حسین بدر نعمت حسین نثار عباس بدر نعمت حسین محمد صالح بدر دوست علی سالمہ بیگم تجمل حسین الفت بیگم بدر اکبر علی شاہدی سیدانی بیگم بنت اکبر علی آصف زیاد بن محمد علی اور یاد بن محمد علی لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبوب شرفنا والأعوان جد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي الأبدي التحامي مولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو كان سفرا أو سبا فلا تدعوك أو إسراف ولا محمد. Allah bilang kepada semua orang bersama ini. Apabila kita حاضرین کا شرف حاصل ہوگا. کچھ معلومات درخواستیں میری حضرات کی اذہان عالیہ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سورہ توبہ کی آیت مبارکہ واقعی کی تلاوت کی ہے. اتنا ارشاد عزت ہو رہا ہے. لو كان قريبا سفرا قاصدا لاتبعوك. یہ آیت مبارکہ واقعی سورہ توبہ سے تعلق رکھتی ہے. یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے آغاز میں اللہ نے لفظ بسم اللہ کو نہیں رکھا. منافقین کے اوپر اس سورہ مبارکہ واقعی میں مذمت کی گئی ہے اور اس میں اصحاب کا تذکرہ کیا گیا ہے. بہرحال جہاں تک ممکن ہو سکے گا میں آپ حضرات کی خدمت میں آج کی اس مجلس میں معین ہوگا کہ میں کیا پڑھنا ہے آپ حضرات کے درمیان. جس آیت مبارکہ کی تلاوت ہوتی ہے یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب خاتم المرسلین احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے. آوازیں فرق آتی لیکن میں ان سے کہو لو كان قريبا سفرا وقاصدا کہ سفر قریب کا ہے. اگر یہ سفر ان کے لیے قریب ہے اور فائدے مند ہے تو یہ آپ کا اتباع کرے, آپ کی آواز پر لبیک کرے. اور اگر اس سفر میں ان کو سفر دور کا ہے, قریب کا ہے, تو یہ بہانے بنے گے. مثال کے طور پہ آپ کسی کو اس کے ساتھ لے جانے لگے تو تھوڑا جگہ جانا ہے, تو اگر کسی کو اس میں فائدہ نہ آتا تو انسان اپنے کاموں کو ترک کر دیتا, چھوڑ دیتا. لیکن اگر سفر دور کا ہو اور اس میں فائدہ نظر نہ آئے تو پھر انسان جو ہے وہ بہانے بازیاں بھرتا ہے اور آئی بہانے کی باتیں کرنا شروع کر دیتا. اللہ نے کہا کہ میں ابھی ان سے کہو کہ یہ سفر قریب کا ہے اور میرے ساتھ چلو, تو یہ تمہاری تباہی کریں گے. لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کو اور رسول کے فرمان کو جھوٹلا دیا. تھوڑا آپ ایسے نہیں رہیں گے, میں انشاءاللہ آپ کو ایک منزل تک لے آؤں گا. جب بات کا آغاز ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ محظوظ ہوں گے. تو ان لوگوں نے سفر کرنے سے انکار کیا. جب سفر سے انہوں نے انکار کیا تو مجھے بتائیے کہ یہ رسول کے پہلو میں جو بیٹھتے تھے رسول کی محبت میں نہیں بیٹھتے تھے,
کا مقصد تھا کہ ہمارا کچھ فائدہ ہو. ان کو ہر جگہ مال غنیمت کی ضرورت ہے. تو وہ صحابی نہیں ہوتا کہ جو اپنا فائدہ تلاش کرے، بلکہ حقیقی صحابی وہ ہے کہ اگر رسول کہتے ہیں کہ خاموش ہو جا تو وہ خاموش ہو جائے، اگر رسول کہیں کہ اٹھ تو وہ اٹھ جائے، نبی فرمائے کہ بیٹھ جا تو بیٹھ جائے. وہ صحابی کس لائق صحابی تھا کہ رسول بلا رہے ہیں اور یہ سفر کرنے پر مضر ہے، ان کا اتباع نہیں کر رہے. تو عزیزان محترم، تاریخ اور تفسیر کے حوالے سے میں نے جو بات آپ کی خدمت درج کی ہے، سورہ توبہ کی آیت مبارکہ واقعی ہے. تو ان لوگوں نے جانے سے انکار کر دیا، اور جب جانے سے انکار کر دیا تو پھر معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ یہ خالی اپنا فائدہ تلاش کرتے تھے، محبت نبوت کو تلاش نہیں کرتے. آج کے زمانے میں لوگ انہی کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں کہ جو بزم رسالت میں بیٹھتے تھے. بیٹھنے سے صحابی نہیں ہوتا، احکام نبوت پہ چلنے کا نام صحابیت ہے. توجہ فرمائیے گا، تھوڑا سا میں قریب ہو جاؤں آپ کے تو پھر میں انشاءاللہ بات کا آغاز کر دیتا ہوں. تو تھوڑا سا محسوس کیجیے گا. ایک سوال ہے تھوڑا سا آپ کو آمادہ کرنے کے لیے اس منزل کے اوپر کہ صحابی رسول میں اور اصحاب حسین میں فرق کیا ہے. آپ یہ کہا ہے کہ صحابی رسول میں اور اصحاب رسول میں فرق کیا ہے؟ تو ایک ہی جملے میں اس کا جواب ہے، زیادہ لمبی چوڑی کہانی نہیں ہے. اصحاب رسول میں اور اصحاب حسین میں فرق یہ ہے کہ رسول بلاتے ہیں تو یہ آتے نہیں. رسول بلائے تو یہ آتے نہیں، حسین بھیجے تو یہ جاتے نہیں. دو ہی جملوں میں نے جواب دیا آپ کی خدمت میں. رسول کے صحابی میں اور اصحاب حسین میں بس اتنا سا امتیاز ہے کہ رسول کہتے ہیں کہ جاؤ، یا رسول کہتے ہیں کہ آؤ تو یہ آتے نہیں. امام حسین کہتے ہیں جاؤ تو یہ جاتے نہیں. اسی لیے یہاں پر مجھے وہ منزل یاد آتی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ شب عاشور امام حسین علیہ السلام نے چراغوں کی روشنی میں نہیں کہا کہ چلے جاؤ، بلکہ چراغ کھول کر کے کہا کہ جسے جانا ہے وہ چلا جائے. یہ تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہے، میرے خون کے پیاسے ہیں. تو سب نے کہا کہ اگر ہمارے بدنوں کو قیمہ بنا دیا جائے اور پھر دوبارہ روح ڈالی جائے تو ہمارے لبوں پر سوائے حسین کے دوسرا نام نہیں آئے گا. اللہ اکبر. عزیزان محترم، یہ فرق ہے اصحاب حسین اور اصحاب رسول میں. ورنہ امام کا یہ فقرہ کتنا بلند ہے کہ ایسے اصحاب نہ مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے دادا کو ملے، جیسے اصحاب مجھے ملے. حالانکہ معاملات تو یہ ہے کہ جب ہمیں آپ کے چھٹے امام صادق آل محمد کا دور تھا تو ایک صحابی کہنے لگا مولا اب تو آپ کی شاگرد اتنے ہو گئے، آپ کے چاہنے والے اتنے ہیں مولا، کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا چاہتے یہ ہے کہ انتقام لیا جائے کربلا والوں کا. کسے کہا جا رہا ہے؟ چھٹے امام سے کہ مولا آپ تلوار نکالیے، انتقام کا اعلان کریں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنے ہیں میرے چاہنے والے؟ کہ ہزاروں کی تعداد میں تو آپ کی شاگرد ہے، اور نہ چاہتے ان کے آزو بازو میں کتنے افراد، لاکھوں کی تعداد پائی جا رہی ہے. کہا اچھا کہ تم بھی میرے چاہنے والوں میں ہو؟ جو سوال لے کے آ رہا ہے مولا پوچھتے کیا تم بھی میرے چاہنے والوں میں ہو؟ کہا ہاں مولا.
تو اگر چاہنے والوں میں تو یہ تنور جل رہا ہے، نہیں غور فرما رہے ہیں آپ، کہا یہ تنور جل رہا ہے، اگر تم میرے چاہنے والوں تو کود جاؤ، کہا مولا یہ تو آگ ہے، جل جائیں گے، مر جائیں گے۔ تو کہا کہ موت یاد آئی، میرا کہنا یاد نہیں رہا، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اچھی ہوتی ہیں انہیں آہستہ سے بھی پڑھا جاتا ہے، چیخنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اس میں، تھوڑا سا محسوس کیجیے گا۔ کیا فرمایا آپ نے؟ امام فرماتے ہیں کہ کون جا اس تنور میں، کون ہے؟ اس کا نام ہے ہارون مکی۔ ہارون مکی آ رہا ہے ادھر سے، اس نے تو انکار کر دیا، کہا وہ تنور جل رہا ہے، نہ اس نے دائیں دیکھا نہ بائیں، اور فوراً تنور میں کود گیا۔ جب تنور میں کودا تو یہ پہلو میں بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ مولا وہ جل گیا ہوگا، وہ تو راک ہو گیا ہوگا۔ اب جو امام نے جا کے تنور میں ڈھکن اٹھا کے دیکھا وہ تسبیح و تحلیل کر رہا تھا، اللہ کا وہ تسبیح الہی کر رہا، تسبیح پروردگار پڑھ رہا تھا۔ اور اس عالم میں کہا کہ مولا اس کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ کہا اس نے مجھے اپنا مولا سمجھا ہے، اللہ اکبر۔ صادق جن کا لقب ہی صادق ہے، جو چھٹے امام ہے، کہ اگر امام کو امام سمجھتا اور امام کے کہنے کو حق سمجھتا، یہ آگ تیرے لیے بھی گلزار ہو جاتی، لیکن تیرے دل میں یہ شک آیا کہ یہ آگ ہے، یہ مجھے جلا دے گی۔ اب بتا کتنے ایسے چاہنے والے ہیں، اب غور فرمائیے گا، جیسا ہارون مکی ہے ایسے کتنے چاہنے والے ہیں۔ کہا مولا ایسے تو بہت کم نکلیں گے۔ کہا پھر کس لیے کہہ رہے ہو کہ تلوار نکال لیں؟ میرے عزیزوں، کیا کربلا کے بعد امام زین العابدین تلوار نہیں نکال سکتے تھے؟ کیا کربلا کے بعد محمد باقر تلوار نہیں نکال سکتے تھے؟ کیا کربلا کے بعد امام جعفر صادق تلوار نہیں نکال سکتے تھے؟ لیکن امام کا یہ فکرہ کہنا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے، یہ سب ساتھ چھوڑ کے جانے والے تھے، بھاگنے والے تھے۔ بہت توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، امام علیہ السلام جب 28 رجب کو مدینے سے چلے تو کل 72 ہی نہیں تھے، بہت بڑی تعداد امام کے ساتھ تھی۔ کس کے ساتھ؟ امام حسین کے ساتھ۔ لیکن میرے عزیزوں، لوگ کثرت چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک جنگ میں کمی ہو، تعداد زیادہ ہو، لیکن یہ امام تھے کہ جنہوں نے تعداد کو نہیں دیکھا، ایسے اصحاب کو چنا کہ جو بالکل ثابت قدم تھے، جو پیچھے مڑ کر دیکھنا نہیں چاہتے تھے، ایسے اصحاب کو امام نے انتخاب کیا۔ اور یہ سفر کب ہوا شروع؟ میں کیونکہ تاریخ کا تھوڑا سا عادی ہوں اور تاریخ پڑھنا میں چاہتا ہوں کہ آپ تک کچھ پیغام پہنچے اس شکل میں۔ اگر کچھ بات نہیں لگے تو ذرا سا میرے ساتھ بولیں گے، خاموشی جو ہے وہ اچھے اچھے خطیبوں کو اپنے موضوع سے بگاڑ دیتی ہے، یہ بھی ہے۔ جب تک حضور آگے تشریف لے آئیں، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ حضور آگے تشریف لے آئیں، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو عزیزان محترم، یہ جتنی تعداد امام علیہ السلام کے ساتھ چلی ہے، یہ تعداد واقع کربلا تک نہیں رہی، بلکہ 4 مہینے کچھ ایام کا بیش امام کا قیام مدینے سے چلنے کے بعد مکے میں رہا، اور مکے میں رہنے کے بعد جب حج کا موقع آیا تو امام علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کر دیا۔ اب سوال کرنے والے امامت میں سوال یہ کرتے ہیں کہ معصوم تھے، معصوم کو کیا ضرورت تھی کہ اپنے واجبات کو ترک کر کے امام نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا؟ دیکھیے، اس مت پر وہی انگلی اٹھائے گا جسے معرفت معصوم نہ ہو۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں،
معصوم کی طرف وہی انگلی اٹھائے گا، وہی سوال پیدا کرے گا جسے عصمت کی معرفت نہ ہو۔ اب سوال کرنے والوں نے تو سوال کیا کہ کیا ضرورت تھی حج کو عمرے سے تبدیل کرنے کی، لیکن میں اس منزل پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر امام علیہ السلام اپنے حج کو عمرے سے تبدیل نہ کرتے تو آج یہ مکہ امن کی جگہ نہ رہتا، یہ فساد کی جگہ بن جاتا۔ آج تو عالم یہ ہے کہ آپ اپنے بدن اپنے سر میں رہنے والی جون کو بھی اگر حالت احرام میں ماریں گے تو آپ کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا، توجہ چاہوں گا۔ لیکن میرے عزیزوں، جب یہاں پر کفارہ واجب ہے، جب ایک انسان کا قتل کرتا تو یہ خانہ خدا لائق سجدہ بھی نہ رہتا، خلیزی کا مقام بن جاتا۔ معلوم یہ ہوا اگر اس امن کی جگہ کو امن کی جگہ بنایا ہے تو اس ذات پہ حسین ابن علی کہتے ہیں۔ سلامات پڑھے محمد اور جب یہ حج کا موقع آیا، امام علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا، اور تبدیل کرنے کے بعد خون نہیں گرا، کیونکہ یہ جو لوگ تھے اپنے احراموں کے اندر خنجر و تلوار رکھے ہوئے تھے کہ ہم نواز رسول کو قتل کر دیں گے۔ اگر یہ ہوتا تو لوگ اسی کو سیرت بنا لیتے، لیکن امام علیہ السلام نے اس سیرت سے کو بدلا کہ جو یہ امن کی جگہ ہے، امن ہی کی جگہ قیامت تک رہے گی۔ میں اپنی شان و شوکت یا جاہو حشم کے لیے یا رہبری کے لیے یا مجھے آپ لوگ بڑا انسان تسلیم کرے، میں نے اس لیے نانا کا مدینہ نہیں چھوڑا، بلکہ چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین محفوظ رہ جائے۔ یہ جملے کو پھر بدل دوں، مطلب یہ تھا کہ 1,24,000 نبیوں کی نبوت کو بچانے والے کو حسین کہتے ہیں، اور جو حسین کے مقصد کو بچانے اس حسین نے گزرا کرتے ہیں۔ سلامات پڑھتے محمد۔ یہ 1,24,000 انبیاء کی محنتیں تھیں، اور اس کی دلیل یہ ہے، آپ پڑھتے ہیں شب جمعہ، السلام علیکم یا وارث آدم و صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ اللہ اکبر، یعنی تمام انبیاء کے وارث کو حسین کہتے ہیں، جس نے وراثت انبیاء کو بڑھایا، ورنہ 1,24,000 نبیوں کی نبوتیں بیکار ہو جاتی اگر امام حسین علیہ السلام ظالم کی بیعت کا انکار نہ کرتا۔ معلوم یہ ہوا ہاں اور نہیں کے اوپر اسلام پھیلا ہوا تھا۔ حسین کی انکار نے قیامت تک کے لیے اسلام کو بچا کر آج اس امت محمدی تک پہنچایا ہے، ورنہ یہ اسلام خطرے میں پڑ چکا تھا۔ میرے عزیزوں، ایک فکرہ اور عرض کر دوں آپ کی سماعتوں کے لیے۔ آج اکثر و بیشتر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے۔ میں نہیں مانتا اس بات کو کہ اسلام خطرے میں ہے۔ کیوں؟ 61 ہجری سے پہلے اسلام خطرے میں تھا، نہیں تو اسی نہیں مانتا بھگاتا۔ 61 ہجری سے پہلے اسلام خطرے میں تھا، لیکن شہادت حسین کے بعد اسلام خطرے میں نہیں ہے، مسلمان خطرے میں ہے۔ عزیزان محترم، اب اسلام خطرے میں نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے لیے حسین نے پانی سے بھی اپنے خون کے ذریعے سے سینچا ہے۔ اب اس کی جڑیں اتنی مضبوط، اس کی بنیادوں کو اتنا مضبوط بنا دیا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد کو ہلا نہیں سکتا ہے۔ اور آج کے دور میں جو دور حاضر چل رہا ہے، یہ پہچان ہے اس بات کی 57 ملک ہونے کے باوجود مسلمانوں کے سب کی آواز دبی ہوئی ہے، لیکن جنہوں نے قدیم میں ولایت کا اقرار کیا تھا، جنہوں نے ولایت کا اقرار کیا تھا، آج انہوں نے آواز کو بلند کر کے بتا دیا خاموش رہنے والے اور ہیں، لبیک کہنے والے اور ہیں۔
جو کربلا والے مظلوموں نے پیش کیا تھا، اس حقیقت کو کوئی پہچان نہیں سکتا ہے۔ اگر جاننا ہے تو ذرا کربلا کو پہچانیں۔ آئیے میں اس بات کو عرض کر رہا تھا، وہیں سے بالکل مربوط ہو جاؤں۔ جب یہ قافلہ امام حسین علیہ السلام کا مدینے سے چلتا ہے 28 رجب کو، 4 مہینے کچھ دن امام نے مکے میں قیام کیا، اور جب حالات ناسازگار ہوئے تو امام علیہ السلام نے اپنے حج کو عمرے سے تبدیل کیا۔ تبدیل کرنے کے بعد امام نے اپنا سفر اختیار کیا۔ ایک صلوات اور پڑھی محمد جب سفر اختیار کیا، اختیار کرنے کے بعد غالباً 4 منزلیں باقی رہ گئی تھی کربلا کی، جہاں امام علیہ السلام نے اپنے خیام کو لگایا، اور خیام لگانے کے بعد جب خیام لگ گئے تو ایک قافلہ پھر مکے سے چلا۔ ایک قافلہ وہ ہے کہ جو حج کر کے چلا، ایک قافلہ وہ ہے کہ جو اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے چلا ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، اگر ہو سکا تو میں آپ تک بات کو پہنچاؤں، لیکن ذرا سی مجھے آپ کی سماعتوں کی ضرورت ہے۔ محسوس کرنا آپ کا کام ہے، پڑھنا میرا کام ہے۔ عزیزان محترم، ایک قافلہ وہ جو بغیر حج کے چلا، ایک قافلہ وہ کہ جو حج کر کے چلا۔ جو بغیر حج کے چلا اس قافلے کا نام تھا قافلہ حسین، امام حسین کا قافلہ۔ اور ایک قافلہ اور چلتا ہے جو حج کر کے چلا، لیکن ابھی امام کے قافلے کی رفتار آہستہ آہستہ ہے، کیونکہ امام کو کسی کا انتظار ہے۔ نہیں غور فرما رہے آپ، ابھی امام علیہ السلام کو انتظار ہے کسی کا۔ میں کہوں گا مولا جو ساتھ ہے انہیں آپ نے کہا واپس چلے جاؤ، اور جو آنا نہیں چاہ رہا کہاں ہے میرا بھائی، جسے جو آنا نہیں چاہتا اس کا آپ انتظار کر رہے ہیں۔ کہا کہ جوہری کو پتا ہوتا ہے کہ ہیرے کی پہچان کیسے کی جاتی ہے، اور فرمائیے اللہ کے واسطے تاکہ میں اپنی بات آپ تک پہنچاؤں۔ ابھی وہ جیسے ہی منظر آئی ایک مرتبہ امام حسین نے اپنے خیام لگا دیے، وہ قافلہ آہستہ آہستہ چلا تاکہ میں دور رہوں۔ اس کو پتا ہے کہ حسین آگے بڑھ چکے ہیں، اور امام کو پتا ہے کہ میرے پیچھے آئے گا۔ دونوں طرف ہے باتیں معرفت کی۔ امام نے اپنے قافلے لگائے اور قافلہ لگانے کے خیمے لگائے، اور خیمے لگانے کے بعد جب یہ قافلہ چلا ہے حج کر کے، تو ایسا نہیں کہ یہ غریب یا فقیر تھا، شجاعت نہیں تھی، بہادری نہیں تھی، یہ بڑے امیر بھی تھے، دو قبیلوں کا سردار تھا، جس کے لیے بھی میں نے نام نہیں لیا۔ جب نام آئے گا تو آپ کی خاموشی خود بخود کھول دے گی انشاءاللہ۔ تھوڑا سا میں اس منزل تک آپ کو لے آؤں۔ ابھی وہ جب چلا یہ قافلہ تو دور سے اس نے دیکھا کہ امام نے اپنے خیمے لگا دیے۔ جب خیام لگ گئے، لگنے کے بعد اس نے حکم دیا، جو یہ 2 قبیلوں کا سردار ہے، کہ یہ امام کے خیمے ہیں، امام حسین کے نواسے رسول کے۔ اب ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہم کو پہچانے یا ہمیں وہ اپنے پاس بلائے۔ کہا تھوڑا فاصلے سے اپنے خیام لگاؤ۔ امام کے خیموں کا رخ اس طرف تھا، انہوں نے اپنے خیموں کی پوشت امام کے خیموں کے سامنے کی۔ فاصلہ قریب دور، فاصلہ کافی درمیان میں، لیکن اس کے باوجود جب قافلے رک گئے، ٹھہر گئے، خیام لگ گئے، تو بڑا دولت مند تھا، سردار تھا 2 قبیلوں کا، بہت توجہ، تمہید ختم ہو رہی ہے، نتیجہ آنے والا ہے۔ جیسے ہی اس نے خیام لگائے تو حکم دیا کہ کھانا بنایا جائے۔ تنور ونور لگے ہوئے تھے، ابھی کھانے کے لیے دسترخوان بچھا تھا، اور تنور سے نکل کر ایک روٹی سامنے آئی۔ زوجہ بیٹھی ہے اور خود ہے۔ پہلا لقمہ توڑ کے داہنی طرف رکھا تھا، جو اپنی آنکھوں سے بڑا ہوتا ہے۔ اتنے میں امام حسین نے اپنا قاصد بھیج دیا، بہت ٹہر کر، تاکہ کہیں اشکال کی گنجائش نہ رہے۔ جیسے ہی قاصد امام آیا، اب قاصد امام میں مختلف روایتیں دونوں پڑھتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ امام حسین نے اپنا مؤذن بھیجا،
دوسری روایت میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب علی اکبر کو بھیجا. اب میں اعتماد زیادہ کرتا ہوں جناب علی اکبر والی روایت پر. آپ پوچھیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جناب علی اکبر ہو شکل و صورت میں رسول سے مشابہ ہے، تاکہ پہچاننے میں سامنے والا غلطی نہ کرے. وہاں توجہ، بس جیسے ہی چلا تو ایسا تو نہیں تھا کہ میں جیسے آپ آئے اور میں آیا راجہ خانے میں چلے آئے، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں تھا، دروازے کھلے ہوئے. وہ تو سردار ہے وہ قبیلوں کا، ایسے تھوڑی آنے دے گا کسی کو. وہ سپاہی کھڑے ہوئے نے کہا کس سے مل رہا ہے؟ کہا تمہارے سردار سے مل رہا ہے. کہا ذرا میں اجازت لے کر آیا. اب وہ چلا وہاں سے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ سردار ایک شہزادہ ملنے کے لیے آیا ہے، اور وہ شہزادہ آیا ہے جس کے چہرے پہ ہماری نظر نہیں ہوتی ہے. ایسا حسین ہونے نہیں دیکھا، ایسا خوفناک نہیں دیکھا، ایسا جوان نہیں دیکھا. اس نے یوسف بھی پھیکا پڑ جاتا ہے اس کے حسن کے سامنے. ابھی بھی خاموش بیٹھے ہیں. عزیزوں جیسے یہ فکرہ کہا تو یہ ملنا نہیں چاہتے تھے. نام سنا کا کس کا نام لیتا ہے؟ کہا وہ کہتا ہے کہ میں ملوں. کہا پوچھ کے آؤ کہ کس نے مجھے بلایا. کہا پوچھ رہا ہے سردار کہ کس نے طلب کیا. کہا کہہ دینا کہ نواز رسول نے بلایا. نواز رسول کا قاصد، نواز رسول کا پیغام ہے. جیسے یہ فکرہ کہا آنے کے بعد پھر کہا سپاہی نے کہ ایسا معاملہ ہے. تو اتنے میں اس کی پیشانی پہ بل پڑ گیا. یہ جانا نہیں چاہتا امام کی طرف. کیوں نہیں جانا چاہتے؟ جنگ صفین میں تھا. جنگ صفین میں جب اس نے قرآن کو نیزوں میں دیکھا، نہیں توجہ فرمایا، جب اس نے قرآن کو نیزوں میں دیکھا تو اس نے عہد کر لیا تھا کہ جب بھی کبھی مسلمان آپس میں لڑیں گے میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گا. اور یہ عثمانی مسلک سے تعلق رکھتا تھا. ابھی بھی نہیں پہنچ رہے یہاں، ابھی نام نہیں لیا میں نے. ابھی جانے محترم اس کی بیوی کہنے لگی دیکھیے کسی معمولی انسان کا قاصد نہیں آ رہا. قاصد اس کا آیا ہے کہ جو نواسہ رسول ہے، جس نے زبان رسالت کو چوسا ہے. کہا سنا اگر آپ کو نہیں جانا ہے وہ الگ بات ہے کہ پیغام آیا سن لو جا کے. ابھی وہ لقمہ مکمل نہیں ہوا تھا. کہا پرمیشن مل گئی، اجازت ملی کہ آپ کو طرف دے گا. جناب علی اکبر علیہ السلام خرامہ اس کے خیمے تک پہنچے اور خیمے کے بعد جب پہنچتے ہیں تو جو جانا اور دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، جب چہرہ علی اکبر پہ نظر پڑی اس نے اپنے مقام کو چھوڑ دیا. اللہ اکبر. مجھے نہیں معلوم ہے فضائل میں ہی مسائل ہو رہے ہیں. میں ابھی فضائل کی منزل پر ہوں اور آپ کو ایک منزل تک لانا چاہتا ہوں. جیسے ہی جناب علی اکبر کو دیکھا اس نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا اور جگہ چھوڑنے کے بعد کہا فرماؤ کیا حکم ہے. کہا آپ کو بالا نے بلایا. اللہ اکبر. ابھی بھی جانے کا ارادہ نہیں تھا. اس کی بیوی کا نام ہے دیلم. دیلم کہتی ہے کہ نواز رسول نے بلایا چلے جاؤ. پتہ نہیں کیا بات ہے. کہا آل محمد ایسے نہیں بلاتے، بیوی ہو تو ایسی جو کہہ رہی کہ جاؤ سن تو لو. ایک مرتبہ چلے، پیشانی پہ بل ہے، کھانا چھوڑ دیا اور چھوڑنے کے بعد جب بارگاہ امام میں پہنچے، دیکھیے خیموں کا علماء کے درمیان پڑھ رہا ہوں، بیٹھے تشریف فرما ہے معذرت کے ساتھ. جب خیام لگتے تھے تو خیام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ پہلے وہ خیمہ ہوتا تھا کہ جس میں مرد رہتے اور اس کے پیچھے مستورات کا خیمہ ہوتا تاکہ پردے کا لحاظ باقی ہوتا. کیونکہ نواسیے سرور کائنات ساتھ میں گا. تو جو خیمہ سامنے لگا تھا جس میں سب اصحاب بیٹھے ہوئے، امام اس خیمے سے نکلے اور نکلنے کے بعد امام نے آتے ہوئے سپاہی کو دیکھا. بتاؤں نام کیا ہے؟ آنے والے سپاہی کا نام ہے زہیر ابن قیس. کون ہے؟ زہیر ابن قیس. آئے بڑے شجاع، بڑے بہادر، دلیر.
امام علیہ السلام نے جو بھی اپنا پیغام رکھنا تھا وہ اصحاب کے سامنے نہیں رکھا، بلکہ آپ نے اپنا دست مبارک اس کی پشت پر رکھا۔ جو ابھرے ہوئے جذبات تھے وہ سب کے سب دب گئے زہیر ابن قین کے۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ بزرگ اپنے نوجوانوں کی پشتوں کے اوپر کیوں ہاتھ رکھتے ہیں۔ ابھی ایک اور نہیں فرما رہا، پھر اللہ کے راستے میں ساتھ ہو جائے۔ اور جیسے ہی منزل امام نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا اور پشت پہ ہاتھ رکھنے کے بعد پشت خیمہ پہ لے گئے، اور پشت خیمہ پہ لے جانے کے بعد کہا اے زہیر ابن قین بتاؤ مجھے کہ تم نے آذربائیجان کی جو جنگ جیتی تھی، تمہاری فتح کے بعد تمہاری پشت پر کس کا ہاتھ آیا تھا؟ اتنا سناٹا ہے مجھے نہیں معلوم ہے، خدا کی قسم۔ کیا کہا کہ جب تو نے آذربائیجان کی جنگ جیتی تو تیری پشت پر کس کا ہاتھ آیا؟ اب اتنا زمانہ گزر گیا تھا، فوراً ذہن میں آیا یہ تو پرانے مسائل سامنے آ گئے۔ کہا کہ جب میں آذربائیجان کی جنگ جیتا تو میری پشت پر کسی اور کا ہاتھ نہیں تھا، آپ کے نام رسول خدا کا ہاتھ آیا تھا۔ میں اگر پہنچے تو سلامات پڑھے محمد علیہ کہا پتہ ہے میرے نانا نے کیا کہا تھا؟ کہ آپ کے نانا نے جو کہا تھا میں جانتا ہوں کہ آپ کے نانا جانتے ہیں۔ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ کہا میں وہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے نانا نے تیری پشت پہ ہاتھ رکھ کے کیا کہا؟ جیسے ہی یہ فقرہ کہا تو اس کے بعد فوراً اس کی آنکھوں میں آنکھیں نم ہو گئی، اور آنکھیں نم ہونے کے بعد کہا کہ اے زہیر ابن قین تیری غربت کو اللہ نے دور کر دیا۔ جو آذربائیجان کی جنگ جیتنے کے بعد فتح حاصل ہوئی اور مال اور اسباب ملا، رسول نے وہ مال و اسباب نہیں لیا، کہا کہ اے زہیر ابن قین اس مال کے مالک بھی تم ہی ہو جس نے اس جنگ کو فتح کیا ہے۔ کہا تمہاری غربت بھی ختم ہو گئی اور دونوں قبیلوں کے تم سردار بن گئے۔ کہا دوسرا جملہ کیا بات ہے وہ بتا۔ کہا دنیا تو آذربائیجان کی جنگ جیتنے کے بعد تمہاری کامیاب ہو گئی، اگر آخرت اچھا بنانا چاہتے ہو، اگر آخرت اچھی کرنا چاہتے ہو اور دنیا کے بعد جنت میں جانا چاہتے ہو تو ایک مقام ایسا آئے گا جب تمہیں ساتھ دینا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ دے جس کا ساتھ دینا پڑے گا، ایسا نہیں کہ تجھے جانا پڑے گا بلکہ وہ رک کے تیرا انتظار بھی کرے گا۔ کہاں ہے میرا مطلب مجھے نہیں معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے آخر میں جنت نصیب ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد کہا زہیر ابن قین دنیا کی دولت تیرے پاس ہے، ثروت تیرے پاس ہے، عزت تیرے پاس ہے، شجاعت تیرے پاس ہے، تمام چیزیں اللہ نے تجھے نوازی ہے۔ اگر آخرت اچھی بنانا چاہتا ہے تو کیا میرے ساتھ نصرت کے لیے کربلا چلے گا؟ آئے ہائے ہائے کتنا سناٹا بچایا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں یہ تاریخ کے وہ کونے ہیں جو اکثر و بیشتر پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ میں اپنے کوئی بڑا خطیب قدرے پیش نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان چیزوں کے اوپر کیونکہ اصحاب حسینی کے مناظر کو اگر دیکھا جائے، ایک ایک اصحاب کو پہچانا جائے تو پتہ چلے گا یہ کربلا 10 دن کا معاملہ نہیں ہے۔ کربلا بننے میں مکمل 50 سال گزر گئے ہیں جب جا کے کہیں کربلا تیار ہوئی ہے۔ ایک ساتھ پڑھے محمد جب آذربائیجان کی جنگ جیتنے کے بعد پھر یہ موقع آتا ہے، امام نے پشت پہ ہاتھ رکھا۔ اب امام نے کوئی دوسرا جملہ نہیں، مجھے نہیں ملا روایت، اگر کسی کے علم میں ہو تو میرے علم میں جا فرمائیے گا تاکہ میرے اور غسل بڑھ جائے۔ کوئی جملہ تاریخ میں نہیں ملتا، بس فوراً اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا زہیر ابن قین۔ جب اپنے گھوڑے پر سوار ہوا تو سوار ہونے کے بعد اپنے خیمے میں پہنچا۔ نہ وہ پیشانی کی چھٹیاں تھی، نہ وہ قیس تھا، نہ کوئی کیفیت تھی، بالکل ایسا جیسے ایک نرم انسان ہوتا ہے، نرم مزاج تھا۔ بیوی کو قریب بلایا، کہا غلاموں کو بلاؤ، کنیزوں کو بلاؤ، سب غلام اور کنیزوں کو بلایا
اور بلانے کے بعد زہیر ابن قین کہتے ہیں کہ میں نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ نہیں اور فرما رہے خدا کی قسم، کیونکہ منزل مصائب بھی ہے اور فضائل بھی ہے، سنے اس منزل کو۔ کہا زہیر ہم نے تم، زہیر کہتے ہیں کہ اے غلام اے کنیزو، ہم نے تم سب کو آزاد کیا، اور دیرہم، یہ جو دولت ہے، یہ شہرت ہے، یہ سکے ہیں، دیرہم و دینار ہیں، یہ سب تمہارے حوالے، چاہے کنیزوں کو بانٹو چاہے خود رکھو، تمہاری زندگی کے لیے اتنا سرمایہ ہے کہ تم کسی کے محتاج نہیں ہو۔ اور آخری جملہ یہ تھا جناب زہیر ابن قین کا کہ میں تمہیں بھی طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیسے نکالوں آپ کو اس منزل سے؟ فضائل میں مسائل ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اے دینوں میں تمہیں رخصت کرنا چاہتا ہوں، طلاق دینا چاہتا ہوں۔ جواب سنیے، یہ رونے کی منزل نہیں ہے جو پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس پہ آپ کے چہرے کھلیں گے۔ جیسے ہی یہ جملہ جناب زہیر ابن قین نے اپنی زوجہ سے کہا تو ایک مرتبہ زوجہ کہتی ہے جب تک اس طرف تھے اس وقت تک مجھے ساتھ رکھا، جب جنت میں جانے لگے جنت میں جانے لگے تو مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ کہا زہیر یاد رکھو، یہ جملہ پھر سنائیے۔ دیلم کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ فرماتی ہے کہ تم جانے والے نہیں تھے، تم امام کی نصرت کو جانے والے نہیں تھے۔ ایک اور فرمایا تم جانے والے نہیں تھے، گئے کیوں؟ اگر میں نہ کہتی، اب جملہ کو ہو بیوی ہو تو ایسی کہ جو مرد کو جہنم سے نکال کے جب تک ادھر تھے، جب تک ساتھ رکھا، اور جب جنت کا راستہ ہم نے بتایا تو گھر میں ہم طلاق دے رہے ہیں، ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں۔ کہا میں بھی تو دیکھوں چند قدم چل کے کہ جنت کا راستہ جاتا کدھر ہے۔ اور کہہ رہے جناب دیگر کہتی ہیں کہ میں بھی تو دیکھوں کہ جنت کا راستہ کدھر سے ہو کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کر دیا۔ جو یہ دولت کے صندوق بھر ہے، اگر آپ کو تھوڑا سا پڑھنے میں بھی اشکال پیدا ہو تو تھوڑا سا مختار نامہ دیکھیے گا، زہیر قین والی قسط دیکھیے گا، اس میں تھوڑا سا کچھ ملے گا میری وجہ سے۔ اب ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں پر جا کے زہیر ابن قین کی زوجہ نے خیام نصب کر دیے اور بیٹھ کے انتظار کرتی رہی روز عاشورہ کا کہ مجھے کربلا کی کچھ خوشخبری ملے۔ زہیر نے روک دیا تھا، جناب زہیر قین نے روک دیا تھا۔ ایک روایت نہیں ملتا ہے کہ ساتھ بھی گئی تھی، لیکن وہ روایت چونکہ کوئی علماء نے بھی بیان کیا اور کتاب کے اندر بھی مجھے ایسے ملا کہ ایک جنگل ایک بہار میں آپ نے اپنا قیام خیمے قیام کیا اور وہاں رکنے کے بعد بیٹھ جاتی تھی۔ جب کوئی مسافر آتا تھا تو پوچھتی تھی کہ کربلا میں کیا ہوا، پورے حالات اس سے دریافت کرتے۔ اللہ دیکھیے، کوئی بھی صحابی امام کے ساتھ ایسا نہیں تھا کہ جس کا کوئی مقصد نہ تھا۔ یہ بات بہت توجہ سے سمجھیے گا۔ جتنے اصحاب کو امام ساتھ لے کے چلے، ہر کوئی کسی نہ کسی کا ایک عہدہ تھا۔ جنابے کیونکہ باتیں اس میں رہ گئی ہوئی تھی کہ پھر میں آپ کو نکال ہی نہیں پاؤں گا، مسائل ہو جائیں گے۔ ایک منزل اور رک کے یہاں پہ ٹھہر کے بات کرتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگا خدا کی قسم۔ آپ لوگوں کی آنکھوں میں ٹک ٹکی بات مجھے دیکھ رہی ہے، میرا پیغام بڑے اچھے سے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ مجھ سے باباری وہ تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، ہوائی بات ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ دنوں تک انسان کے دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے انتخاب کیا ہے اور وہ بابا والی میں سے بہت بڑی ہے۔ میں نے اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب زہیر ابن قین طبیب لشکر امام حسین ہے۔ بہت بڑا جملہ کیا میں نے آپ کو، طبیب لشکر حسینی کو زہیر ابن قین کہا جاتا ہے۔
وہ انتظار کیا، کیوں اپنے ساتھ لیا، جو ساتھ تھے ان کو بھیج دیا. قبلہ آپ کی آمد سے پہلے میں نے ایک فقرہ کہا تھا کہ اصحاب حسینی میں اور اصحاب حسینی میں اور اصحاب رسول میں فرق کیا ہے؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ رسول کہتے تھے آؤ تو یہ آتے نہیں تھے، حسین کہتے تھے جاؤ تو یہ جاتے نہیں تھے. اس منزل کو محسوس کرتے ہوئے یہی جملہ میری تقریر کا محاصل ہے. اب جناب زہیر ابن قین طبیب لشکر امام حسین، ایک شخص ہے جو مومن ہے، ولایت آل محمد اس کے سینے میں، اس نے یہ کسی مرض میں مبتلا ہوا. مرض میں مبتلا ہونے کے بعد نہ اس نے کوئی طبیب چھوڑا، نہ اس نے کوئی ڈاکٹر چھوڑا، نہ کوئی درگاہ چھوڑی، نہ کوئی بارگاہ چھوڑی. گیا کہیں چادریں چڑھائی، کہیں منتیں مانگی، ڈاکٹروں کے پاس، طبیب کے پاس گیا، دوائیں کھائی، لیکن کوئی فائدہ نہیں. اور جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے آپ کو کوئی مرض ہی نہیں ہے. یہ اپنے اندر اتنا مرض محسوس کرتا تھا کہ پلنگ سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں. اب قبلہ بھی میری تعریف فرمائیں گے. یاد کیجیے گا کہ علامہ صدیق حسن صاحب اللہ کے درجات کو بلند فرمائے، جو وائزن کے پرنسپل بھی رہے، یہ آج خطابت کا تذکرہ ہے جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں. پہلے خطابت ایسے نہیں ہوا، بلکہ یہ خطابت کا فن اس انداز میں مولانا صدیق حسن صاحب اللہ مرحوم کا دیا ہوا ہے، جو آج اس طریقے سے خطبہ اپنا بیان، اپنی تاریخ اور قرآن کی آیات اور حدیث کی روشنی میں آج اس طریقے سے بغیر کتابوں کے پڑھتے ہیں. ورنہ پہلے مرثیہ خان ہوا کرتے جو کتاب کے ذریعے سے حدیث پڑھتے ہیں. جو طریقہ ایجاد کیا ہوا ہے مولانا صدیق حسن صاحب اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. ایک عالم کی بات میں نے عالم کی جو آمد ہے تو اتنی آج سے آمد نہیں ہونی چاہیے، سب مل کے آمد کرے گا. عزیزان محترم، یہ واقعہ لکھنؤ کا ہے. تو ان کی بہنوں کے اکثر بہنوں کو بھائیوں کا درد زیادہ، محبت زیادہ ہوتا ہے. تو ان کی بہن اپنے بھائی کو دعا پڑھانے کے لیے مولانا صدیق حسن صاحب اور لے جانے کے بعد کہا کہ ایسا ایسا ہم نے تمام علاج ان کا کر لیا، معالجہ کر لیا، لیکن کوئی ان کو صحت نہیں ملی. وہ فرماتے ہیں کہ بس میں نسخہ بتایا. کہا وہ نسخہ کیا؟ کہا تم جناب زہیر قین کو اپنی نگاہ میں رکھ کے، نیت میں رکھ کے روزہ رکھنا، اور جب روزہ مکمل ہو جائے اس کو ہدیہ کر دو جناب زہیر قین، انشاءاللہ تمہیں شفا ملے. کہا کہ یہ اس لائق نہیں، اس کیفیت میں نہیں ہے روزہ رکھ سکے. کہا اگر یہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ ماں باپ رکھتے، ماں سے اللہ مار کے باپ اور باپ رکھتا. اگر وہ بھی نہیں تھے کمزور، کہا کیا میں اپنے بھائی کی طرف سے روزہ رکھ سکتی ہوں؟ کہا ہاں رکھ سکتی. جیسے ہی کہا تو انہوں نے شب جمعہ کا انتظار کیا اور انہوں نے روزہ رکھا. حالانکہ انہوں نے دن تعجب نہیں کیا، انہوں نے شب جمعہ میں سحر کیا اور جمعہ کا روزہ رکھا. رکھنے کے بعد وہ روزہ انہوں نے جناب زہیر ابن قین کو دیا. تو عالم خواب میں دیکھتی ہے کہ ایک میدان ہے اور ان کا نورانی منبر بچھا ہوا، لوگ قطاروں میں کھڑے ہوئے، ہر کوئی اپنے مرض کی دوا پوچھ رہا ہے. بہت بڑا جو دوا پوچھ رہا ہے. میرا یہ کہتے کہ میری باری بھی ہے، میں بھی قریب پہنچا. بہت توجہ، خدا کی قسم بڑے محظوظ ہو گیا جس منزل تک لے کے آیا. جب پوچھا، جب اس کا نمبر آیا، اس کی باری آئی، قریب گئے، کہا میں نے روزہ رکھا کہ ہاں رکھا. میں نے 2 رکعت نماز حاضر پڑھی تھی، کہاں پڑھی؟ کہا مجھے یہ بتائیے کہ میرے بھائی کی مرض کی دوا کیا؟ کہا دوا تو ہے اس کے پاس لیکن وہ کھاتا نہیں ہے. سب کو لکھ لکھ کے دیا کہ یہ کرنا، یہ کرنا، یہ کرنا. ان سے کہا کہ دوا خود تیرے بھائی کے پاس ہے لیکن وہ کرتا نہیں ہے. کہا مولا ایسا کیا ہے کہ وہ کرتا نہیں ہے؟ کہا وہ مجلسوں میں جاتا. حسین ابن علی کی شہداء کربلا کی مجلسوں میں جاتا ہے، لیکن مجلس سے سنتا بھی ہے، روتا بھی ہے، سبحان اللہ بھی کہتا ہے، لیکن بعد مجلس تقرب نہیں لیتا.
کہ آپ نے بھائی سے کہو کہ وہ مجلس کا تبرک مان کے لیا کرے اور اسے کھائے، وہی اس کے مرض کی دوا ہے، یہی اس کے مرض کی دوا ہے۔ وہ ایک مرتبہ بہن کا خواب بیدار ہوا، بھائی کو کہا کہ جب مجلس میں جانا تو تم تبرک ضرور لینا، چاہے تمہیں آدھا گھنٹے انتظار کرنا پڑے۔ اس نے اگلے دن مجلس میں گیا اور جانے کے بعد اس نے تبرک لیا۔ تبرک جو کھایا شام تک کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ میرے مرض کی دوا کیا مجھے ملی ہے، میری تمام بیماریاں ختم ہو گئی ہے اور مجھے شفاعت مل گئی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس مجلس حسین کے تبرک کو معمولی نہ سمجھا کرے، اس کی نسبت کسی اور سے نہیں ہے بلکہ شہدائے کربلا سے اس کی نسبت ہے۔ جب دوا کو توڑ کھاؤ گے تو بڑے بڑے بیماریوں کو شفا مل جاتی ہے۔ سلام پڑھتے محمد سلام بڑی سستی سی نظر آئی، ذرا میں محسوس کیا آپ نے کچھ کہ یہ شہدائے کربلا کی عظمت کتنی اور ان کا دفن، ان کی تدفین ایک مجلس میں تمام باتیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی ایک صحابی کا تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں کریں، لیکن میں آج کی اس مجلس میں اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور چراغ بجھایا اور بجھا کر چلے گئے۔ یہ تمہارے خون کے پیاسے نہیں ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ دوسرا جملہ امام کا کیا وہ سن لیجیے، دوسرا جملہ یہ تھا کہ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ ہم چھوڑ کے حسین کو چلے گئے تو جنت نہیں ملے گی، جنت کی ضمانت نہیں۔ میں جوانان جنت کا سردار ہوں، حسن اور حسین سید شباب میں جوانوں جنت کا سردار، جنت کی ضمانت۔ اس کے بعد امام کا فکر تھا کہ میرے اصحاب جنت میں میں جاؤں گا، تو یکجہتی کے ساتھ تمام اصحاب کی آواز، اور وہ آواز یہ تھی کہ مولا آپ کے بعد ہمیں جنت اچھی نہیں کرتی۔ اس جملے کو محسوس کرنے والے کریں گے خدا کی قسم، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ جنت اس لیے ہے، جنت ہے کیا؟ امام نبی بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی جو عبادت کرتا ہوں نا، میں جہنم کے خوف سے نہیں کرتا یا جنت کے لالچ میں نہیں کرتا۔ جو لالچ میں کرے جنت کو تاجر کہا گیا ہے، تاجروں والی عبادت نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ فکر میرا نہیں ہے، مولا متقیان کا فکر ہے کہ تاجر جیسی عبادت نہیں۔ جنت ہے کس چیز کا نام؟ ولایت آل محمد کی محبت اور مودت کا نام جنت ہے، ان کی سیرت پہ، ان کے نقش قدم پہ چلنے کا نام جنت ہے۔ جنت کے لیے آپ سجدے کر رہے ہیں، سجدے جنت کے لیے نہیں ہے، سجدے ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہم نے لائق سجدہ پایا ہے، لائق سجدہ، اس لیے ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ امام کہتے کہ چلے جاؤ اسے جنت کی ضمانت، تمہاری شفاعت کی ضمانت ہے۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ میں اندھیرے میں شرمندگی کا احساس ہو تو چلے جاؤ، لیکن یہ کہا کہ اگر ایمان نہ دیا جائے اور پھر ہم دوبارہ زندہ کیا جائے اور پوچھا جائے کہ ہمارے لبوں پہ سوائے حسین میں کسی دوسرے کا نام نہیں جا سکتا۔ محسوس کیا آپ نے؟ خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ بہت اچھا سنا آپ نے۔ میرے جو یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام ہے، کل انشاءاللہ بتاؤں گا اور آپ کی خدمت میں یہ کربلا 9 دن کا معاملہ نہیں، یہ کربلا پورے 50 سال لگے اس کے بارے میں، 50 سال، 25 سال وہ خاموشی میں مولا کی وہ غربت، اس میں فکر آتا ہے نکل کے جناب زہرا کا، اے حسین میں نے سنا ہے کہ مدینہ
اس کے ساتھ امام نے خاموشی کے ساتھ بولا میں آپ کو بستی میں آیا آپ اس سے نہ کلام کریں نہ سلام کریں نہ پہچانے میں گھنٹہ نہیں رکھاؤں گا لیکن کیا کہنا اس امام کے صبر کا کہ جس نے ایک دن نہیں دو دن نہیں پورے 25 سال ہمیں نہیں رکھا خدا نے اللہ اللہ کی آواز کو رحمت نہ دے آواز رکھے آپ کے اولادوں کو سلام آج میں آپ کے سامنے ایک منزل رکھنا چاہتا ہوں عزیزوں یہ اتنا عرصہ 10 سال کی امامت امام حسن مصطفیٰ 10 سال کی امامت امام حسین کی 20 سال کی عزیزوں اس طریقے سے کربلا کو تعمیر کیا جب جا کے یہ ایسے اصحاب امام کو ملے امام حسین کسے ساتھ لے کے چلے اس میں 6 مہینے کا آگیا ایک جملہ کھولنا جملہ محسوس کرنے کا عزیزوں جناب شہزادہ علی اصغر 6 مہینے سنتے ہیں نا 6 مہینے جب یہ سفر کیا ہے امام نے تو شہزادے کا سن کل 18 دن کا 18 دن کا اور 18 دن کے بچے کا نام محضر نامے میں لکھا ہوا ہے سب بیویوں نے مانگا اصغر نہیں آئے آخر میں حسین ابن علی گئے یہ تعمیر میں نہ کوئی نہیں کیا کہ حسین نے اصغر کے کان میں کیا کہا لیکن تمام بیویوں کے بلانے پہ اصغر نہیں آئے جیسے ہی باپ نے کان میں کہا اصغر نے بہن لے یہ کہتا میں یہی کہا ہوگا اصغر کربلا اس وقت نہیں بھیگی جو بھرد میں آج لوگوں کو اللہ کوئی معاملہ دے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جانے کی بیویوں کو لے جانے کی ضرورت لیکن اگر آپ جب کردار دیکھیں گے کربلا میں تو محسوس کریں گے کہ حسین نے اصغر کو کیوں چنا انشاءاللہ آج تو وقت زیادہ ہو رہا ہے وقت مقرر ہو گیا روایت کی جو مسائل کی جو روایت پڑھنی ہے وہ کہیں اس میں باقی نہ رہ جائے تو اسی کا آغاز کرتے انشاءاللہ کر کے سیکھنا میرے عزیزوں جب جناب شہر بانوں کا عقد ہوا امام حسین علیہ السلام سے تو خالی جناب شہر بانوں کی آئی ایک روایت میں جو ملتا ہے کہ شہزادی تھی تو جرب اللہ خوشبو بن نوشہبان عاطف ایک روایت میں ملتا ہے کہ 500 کنیزوں 1000 کنیزیں لیکن امام نے سب کو آزاد کر دیا تھا اور آزاد کرنے کے بعد بہت توجہ محسوس کیجیے گا جب آزاد کر دیا تو ایک کنیز باقی بچی تھی ایک کنیز کو رکھا تھا جس نے امام سجاد کے گہوارے کو لوہیا دیا اس نے سجاد کو پالا ہے پتا ہے اس بیوی کا نام کیا اس کنیز کا نام ہے شیرین جناب شیرین کنیز ہے کس کی اللہ اکبر عزاداروں کی کوئی مسائل کا آغاز کیا ہے شروع میں جس سے مسائل بڑھے ہوئے ہیں جب جناب شیرین اس منزل تک پہنچی تو امام علیہ السلام نے کہا شیرین اب ہم تمہیں آزاد تو شیرین کا جواب یہ تھا لیکن مکمل نہیں پڑھ پاؤں گا اور دیر ہو جائے گی بڑی روایت ہے میں مختصر کر کے آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں جب جناب شیرین آئی ہے نا تو امام نے کہا مجھے آزاد کرنا چاہتا ہوں تو شیرین کہتے مولا
इतने दिन अपने पास रखते हैं और आजाद कर रहे हैं। कहा शीरी मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, वक्त का इमाम बन के हो गया। मोहम्मद के खाने का दस्तूर ये था कि जब किसी को आजाद करते थे तो तोहफे अपने नाम का पैसा मांग रही है। रिवायत में आखिरी मंजिल में पहुंचे लगा देगा और अल्लाह कहता है कि जैसे बीच के हिस्सा मैंने छोड़ दिया, दूर हो रहा है। शेर अपने महल में पहुंची, बहुत बड़ा महल था, इसमें हुजरे वाले घर बने हुए थे शहर में। एक एक कमरे को देख देख के कहती थी ये कमरा मेरी हुई शहजादी ज़ैनब का होगा, और हमें यजीद के तरफ से कोई इनाम न मिल पाए। ये रात हो गया, रुकने के बाद शेरी के महल में पहुंचे, तकरीबान किया और तकरीबान करने के बाद कहते हैं कि हाकिम का हुक्म है इकराम के लिए हमें यहाँ ठहराया जाए, अगर न रुकने दे तो हाकिम है यजीद का दम दबा है, तुम्हारे साथ खूनी है। अगर शेरी ने कोई इनकार नहीं किया, एक रात की बात का तो हम चले जाएंगे। महल का दरवाजा खोल दिया, एक एक हुजरे में जाके मलून लेट गए। उसके बाद कुछ बेटों के सरदार साथ में देवियां दाखिल हुए। अल्लाह अकबर, शेरी देख रही है कोई बीवी रोटी नहीं है, जैसे सुनाया आपने सरकते हुए किसके हैं हमारे वारिस से कसर है ना, फिर तुम रोटी के रही हो ना जब बोलते हैं कला कला कोई तमाचे मार कलाकारों में इतना कहना था। एक मरतबा शेरी ने कहा कि अच्छा मैं कोशिश करती हूँ कि तुम्हारे वारिसों के सब तुम्हें पेश किए जाए। ये जिम्मेदारी मेरी है कि कोई सरदायब नहीं होगा, ये कोई नहीं, अब तक एक रात के लिए इनको सर दे दे ताकि ये रो सके। अल्लाह अकबर, सर दिलवाओ, तो तुम चाहते हो इनाम मैं दे दूंगी। अब इन्होंने सोचा कि यहाँ इनाम मिलने वाला है, वहाँ भी इनाम मिलेगा। एक रात की बात इसको सब फिर हमारे पास आ जाएंगे। सुन लिया आपने, आधा दाम एक मरतबा सब को एक बीवी ने लिया और